بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ داستان تو صرف وہ بتائے گا تب جب سمین اس کے پاس ہوگی اور اس کو اپنی باہوں میں بھر کر پھر وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی وہ انوکھی حیرانی والی چمک دیکھنا چاہتا تھا جس کا وہ منتظر تھا، اتنے سالوں سے اب تک برداشت کرتا ان لمحوں کے انتظار میں تھا، اور آج ثاقب اسے اس چیز سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ میں نہ آپ کی شکایت بھابھی سے کروں گا اور ان کی پہلوانوں والی مار کھائیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ بس جل کر اتنا بولا تھا، ان کے ہاتھ سے کرتا چھین کر انہیں گھورتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے سے ثاقب کا بے ساختہ ابھرتا کہا سن کر تب کر واش روم کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا۔ ایک تو اس لڑکے نے پہلے ہی دماغ خراب کیا ہے، اوپر سے تم بھی شروع ہو گئی کہ تم دونوں کو میاں بیوی کس نے بنا دیا۔ نیلم نے سر پیٹتے ہوئے ٹھس سے بیٹھی سمین کی طرف دیکھا، جو مہندی کے جوڑے میں تیار حوروں کو بھی شرما رہی تھی، مگر ایک ضد پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اس انسان کی بیوی بنا دیا جائے؟ قسمت کی اس ستم ظریفی پر بس رو ہی سکتی ہوں میں۔ سمین کی آنکھیں بس ہر وقت رونے کے لیے تیار تھیں۔ نیلم نے سر پکڑ لیا۔ جب دیکھو رونے پر تیار رہتی ہے۔ وہ کیسے کیسے سمجھا کر اسے باز رکھتی تھی، وہی جانتی تھی۔ خدا کا واسطہ اب رونا مت، اوکے؟ جیسے چاہو، چلو بس اب رونا مت، اتنی محنت سب ضائع ہو جائے گی۔ نیلم گھبرا گئی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور سمین تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رہی تھی۔ کہنے کو تو زبردستی مسکرا بھی دیتی، مگر بس یہ رونا۔ سب مشکوک ہو رہے تھے، اوپر سے الیار کا روکھا پھیکا بے تاثر چہرہ۔ وہ چاہتی تھی کم سے کم سب کے سامنے تو سب سدھر جائے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اب سمین کی فضول کی ضد لے کر بیٹھی تھی کہ وہ اگر جائے گی تو گھونگھٹ لے کر وہاں بیٹھے گی، ورنہ نہیں۔ اب گھونگھٹ لے کر کون بیٹھتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ حجاب کرتی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے میچنگ کے اتنے قیمتی اور پیارے سے سوٹ کے ہم رنگ اسٹالر وغیرہ بھی لائی تھیں، مگر اس کی ضد کہ اب وہ گھونگھٹ لے کر بیٹھے گی تاکہ کوئی اسے نہ دیکھے، خاص طور پر اس کے بقول ان کا وہ مکار دیور والے ویسے ہی منہ بنا کر بیٹھا رہتا ہے۔ تم فکر مت کرو، اسٹالر باندھ لو۔ بھابھی نے اس کا دوپٹہ سر پر رکھتے ہوئے آخری کوشش کی۔ نگاہ اس کے گلے کے کٹ پر پڑی تھی، جس پر انہوں نے کئی دفعہ بینڈیج بھی کی تھی، جو اب مدھم ہو گیا تھا۔ ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ یہ زخم اسے کیسے اور کہاں لگا۔ وہ مکار آدمی منہ بنا کر بیٹھے یا منہ کاٹ کر، اسے نہ دیکھنا ہے اور نہ دکھانا ہے۔ کم سے کم گھونگھٹ رہے گا تو مجھے اس کی مہنوز شکل تو دیکھنی نہیں پڑے گی۔ سمین نے ان کے ہاتھ سے دوپٹہ چھین لیا۔ پریشانی کے باوجود بھی نیلم کو ہنسی آ گئی۔ نیلم کو ہنستے دیکھ کر سمین کو غصے کے ساتھ ساتھ پھر سے رونا آیا۔ وہ چاہ کر بھی الیار کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنی ناراضگی کیوں ہے ایلی سے؟ انہوں نے اس کی معصوم شکل پر بہت پیار سے دیکھا تھا۔ بھابھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، دل میں کسی اور کو رکھ کر میرے دل میں اپنی محبت کیوں ڈالی؟ ایک بار، صرف ایک بار مجھے کہہ دیتا کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے قدم وہیں روک لیتی، مگر اس نے کیا کیا؟ مجھے اپنے وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ جذبات میں وہ اظہار تو کر گئی، مگر اب سر جھک گیا۔ نیلم نے اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ لی۔ اس زاویے سے تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سمین ایک لڑکی تھی، نوخیز ارمانوں سے بھری۔ اگر کوئی لڑکا اس کا اتنا خیال کرے گا، اس کے آگے پیچھے گھومے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ کیا کوئی بھی ہوتی تو وہ الیار سے محبت کر بیٹھتی؟ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ سمین کو بتا سکتی تھی، مگر اب انہوں نے سمین کو اپنے سینے سے لگایا۔ سمین پھر سے ضبط کا دامن چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر نیلم نے اسے کافی سمجھا بجھا کر منتیں کر کے چپ کرایا۔ وہ بھی ان کے خاطر چپ ہو گئی۔ اس کے میک اپ کو پھر سے درست کرتے ہوئے انہوں نے اس کی ضد پر اس کے چہرے پر دوپٹے کا گھونگھٹ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں بھابھی سمین کو لے کر دیگر لڑکیوں کے ہمراہ اسٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ چاچو، پھپھو، دوپٹہ کیوں منہ پر ڈال کر آ رہی ہیں؟ وہ گر جائیں گی تو؟ گود میں بیٹھے عادل نے فوراً انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے الیار کی تھوڑی پکڑ کر اسے ادھر دکھایا۔ الیار نے فوراً ادھر دیکھا۔ لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور سب سمین کو ساتھ لا رہی تھیں۔ نیلم بھابھی بھی ساتھ تھیں۔ اتنا لمبا گھونگھٹ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ وہ بے چین تھا سمین کو دیکھنے کے لیے، اور وہ کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی، اور جیسا اسے ڈرامہ
اسے کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ ناچار تھا کہ سمین سے مل بھی نہ سکے۔ ابھی آ کر بیٹھا تو سوچا تھا کہ اسی بہانے اس کی شکل سے پتہ کرے گا کہ وہ اب بھی ناراض ہے یا اسے معافی ملی کہ نہیں، لیکن اتنا بڑا گھونگھٹ! اہلیار نے کوفت سے سوچ کر سر جھکا لیا۔ ایک دن اور صحیح اہلیار بیٹا، صبر کر لے۔ گود میں بیٹھے عادل کا سر سہلا کر اپنے دل کو سمجھایا بھی، لیکن موڈ بری طرح سے آف ہو گیا۔ سب نے لا کر سمین کو اس کے قریب بٹھا دیا تو وہ جان بوجھ کر ذرا سمین سے پرے ہو کر دور بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر نیلم نے اسے بری طرح سے گھورا تھا۔ کم سے کم منہ تو ٹھیک کر لو، ایسا لگ رہا ہے زبردستی بٹھایا ہے۔ بھابھی نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا، آپ کے میاں نے زبردستی لا کر بٹھایا ہے۔ اب جو کرنا ہے وہ رسم کریں، ورنہ ایک سیکنڈ بھی نہیں بیٹھوں گا میں یہاں۔ اس کے دو ٹوک کہنے پر نیلم تو غصہ ہوتی ہوئی گھونگھٹ کی آڑ میں چہرہ چھپائے بیٹھی۔ سمین نے بھی اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ یہ ہے اس کا حال، اور اس رات کیسے پریشان ہو رہا تھا، اور اب دل کہاں ساری شرم پرے کر کے اس کا منہ نوچ لے، مگر ہائے یہ مجبوریاں! وہ بس دانت پر دانت جما کر بیٹھی تھی، غصے سے جلتی کلستی۔ سمین نے چونک کر اپنے گھونگھٹ اٹھانے والے ہاتھوں کو دیکھا۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر گھبراہٹ دور ہو گئی۔ عادل اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اندر جھانک رہا تھا۔ پھپھو آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عادل میاں اس کے گھونگھٹ میں ہی گھس گئے اور پیار سے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ سمین کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے گھونگھٹ میں چھپا کر چوما تھا۔ پاس بیٹھے اہلیار نے عادل کی بات صاف سنی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے مچلا تھا۔ اسے دیکھنے کو بے بسی سے سب کی طرف دیکھا۔ کیسے رسم ہوگی، کیا ہوگا؟ نیلم اور ساری لڑکیاں بحث کرتی لڑکیاں، سامنے کھڑے مووی میکرز، اور پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھی بڑی ماں، ممی اور ساری خواتین اسٹیج کے نیچے اپنے دوستوں کی فیملی کے ساتھ مشغول۔ فائق اور ثاقب بھائی، سارا ظالم سماج اکٹھا ہوا تھا۔ دیکھنے کی کوئی بھی کوشش کی تو ضائع ہی ہونی ہے۔ اہلیار نے کچھ دوری پر اپنے دوستوں کے ساتھ عاقب کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ کا شکر تھا وہ ابھی اسی وقت اسے ہی دیکھنے لگا تھا۔ اہلیار نے سب سے نظر بچا کر عاقب کو اشارہ کیا تو وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ عاقب کے پاس آتے ہی اہلیار نے اسے اپنا موبائل دے کر کچھ کان میں کہا تھا۔ عاقب نے پوری سمجھداری سے سر ہلایا تھا۔ وہ ایک بے حد سمجھدار سا شاگرد تھا۔ تم ہٹو، مجھے چاچی کو دیکھنا ہے۔ عاقب نے عادل کو کھینچ کر گھونگھٹ سے نکال لیا۔ عادل منہ بسوردہ سنجیدہ بیٹھے اہلیار کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سو کیوٹ پھپھو، اس نے بھی تعریف کرتے ہوئے پہلے ہی سے آن کیمرے والا موبائل اونچا کیا۔ سمین بس مسکرائی تھی اور دھڑ دھڑ پکس لے رہا تھا۔ یہ تو اس منحوس آدمی کا موبائل ہے، سمین نے اب غور کیا تھا، اور جب تک وہ موبائل چھینتی اس سے پہلے عاقب گھونگھٹ کے باہر تھا۔ وہ پھر سے دانت پیس کر رہ گئی۔ عاقب نے جلدی سے موبائل اہلیار کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مائی لولی بوائے، آج تمہاری ڈھیر ساری آئس کریم اور چاکلیٹس پکی۔ اہلیار نے موبائل ترنت اپنے کرتے کی جیب میں ڈال کر فرد مسرت سے عاقب کا گال چوما۔ اور میرے لیے چاچو؟ عادل نے فوراً پیار سے گلے میں باہیں ڈالی۔ میں نے تو چاچو کا کام کیا ہے۔ عاقب نے فخریہ اپنا سینہ پھلایا۔ میں بھی کروں گا، عادل فوراً بولا تو اہلیار کو شرارت سوجی تھی۔ جھک کر اس کے کان میں بھی اسے کچھ سکھایا کہ کیا کرنا ہے، پھر سے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ عادل جھٹ سے اس کی گود سے اتر کر سمین کے گھونگھٹ میں گھس گیا۔ اس بار سمین اس کی سرگوشیاں سن چکی تھی، اسی لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ پہلے عادل کا ہاتھ دیکھا کہیں، پھر تو موبائل نہیں۔ پھپھو جھکیں۔ عادل نے پیار سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر فرمائش کی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے پر جھکی۔ عادل نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے ہونٹوں کو چوما تھا۔ یہ چاچو کی کس، اس کے کان میں کہہ کر وہ پھر سے باہر تھا۔ سمین کی آنکھیں جیسے پھٹ گئیں۔ اہلیار کی ایسی بیہودہ بدتمیزی پر اس نے تو اپنی بے شرمی دکھانے کے لیے عادل کو بھی نہیں چھوڑا۔ عادل اپنا کام تمام کر کے گھونگھٹ سے باہر تھا۔ چاچو کام کر دیا، اب کے آئس کریم پکی اور چاکلیٹس پکی نا؟ عادل فخر سے بتاتا اس کی گود میں چڑھ گیا۔ پورا پکا، اہلیار نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے اس کے ہونٹ مسرت سے چومے تھے۔ سمین کی حالت سوچ سوچ کر اس کا دل کہہ رہا تھا، خوب کہہ لگائے میڈم چلی تھی اس سے چھپنے۔ وہ سوچ سوچ کر انجوائے کر رہا تھا۔ ادھر سمین جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئی تھی۔ اہلیار نے ترچھی نظروں سے کچھ دوری پر بیٹھی سمین کو گھونگھٹ میں دیکھا تھا، اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے عادل
کے بالوں میں اپنا چہرہ رکھ دیا۔ نیلم اور سب کو اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ پھر سے سنجیدہ ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں رسمیں شروع ہو گئیں تو اہلیار کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ لوگ ایسی رسمیں کر رہی تھی کہ اس کا موڈ پھر سے بگڑ گیا۔ کیا فضول رسمیں ہیں یہ؟ جب رسموں کے نام پر ہڑبونگ مچاتے ہوئے کسی نے اس کے گال پر مہندی لگانی چاہی، وہ بھڑک گیا۔ سب جیسے ایک دم سے چپ ہو گئے۔ اٹس انف، میں اب جا رہا ہوں، خود پر جبر کر کے وہ اٹھا تھا۔ ارے ابھی کہاں جا رہے ہو؟ سمین کی تو مہندی ابھی باقی ہے۔ نیلم اسے رسی چھڑاتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ان کو شوق سے آپ رسمیں چلائے، اب میں یہاں نہیں ٹکنے والا، میں اب جا رہا ہوں۔ وہ بھیڑ چیرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیکھنا تماشا بڑا اچھا ہوگا، نگار نے دل میں سوچ کر مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ نیلم اور بڑی ماں اب صفائیاں دے رہی تھی سب کو، اور کچھ دوری پر کھڑے فائق صاحب کو انہوں نے طنزیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ تو ایسے مطمئن تھے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اپنے دوستوں میں گھرے ہنستے مسکراتے نگار نے جبڑے بھینچ کر ان پر سے اپنی نگاہ ہٹا لی۔ توبہ ہے، ایسی بیہودہ رسمیں آخر کس نے یہ ایجاد کی ہیں؟ واش روم سے باہر نکل کر اہلیار غصے سے بڑبڑایا تھا۔ بالوں کو ٹاول سے رگڑ کر صوفے پر اچھال دیا۔ اب وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں خود کو بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھے اپنے روم میں آ کر واش روم میں گھسا تھا۔ اچھے سے بات لے کر پھر آرام دہ حالت میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ سکون سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اہلیار نے بڑی بے چینی سے گیلری کھولی تھی، پھر اس کی نگاہ ان ساری تصاویر پر ٹھہر سی گئی تھی۔ پھولوں کے گہنے سے لدی حیرانی سے موبائل کی طرف دیکھتی وہ جیسے اس کا سکون ہی لوٹ گئی تھی۔ وہ ایک تصویر دیکھتا ساری دنیا بھلا چکا تھا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے، کیسے بھی صحیح، مگر دیکھنا ہے، بھاڑ میں جائے کل کا دن، مجھے آج ہی اسے منانا ہے۔ بڑبڑا کر وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ سمین سے ملنے کی ترکیبیں سوچنے لگا کہ کیسے اسے دیکھے، مگر کیسے، وہاں تو سارے مہمان بھرے ہوں گے۔ اہلیار سوچتے سوچتے بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹیج اب خالی ہو چکا تھا، لیکن ہنگامے اب بھی سرد نہیں ہوئے تھے۔ اب بھی لوگوں کی محفلیں وہاں جمی ہوئی تھیں۔ جانے کیوں لوگ اتنے فری رہتے ہیں، جل کر کہتے ہوئے اس نے ریکنگ پر ایک ہاتھ مارا تھا۔ پھر وہ بالکنی سے آ کر پھر سے کمرے میں ٹہلنے لگا، اپنے ذہن کو دوڑاتے آخرکار اسے ایک ترکیب سوجھ گئی تھی۔ آ رہا ہوں میں سمین میڈم تمہارا گھونگھٹ اٹھانے، کیونکہ شاید کل مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے، میں آج کا دن نہیں چھوڑ سکتا۔ موبائل دانتوں میں دبا کر اس نے مسکرا کر سمین سے خیالوں میں کہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر پھر سے وہ باہر نکل گیا۔ مہندی لگ چکی ہے تو سمین کو میرے روم میں لے جاؤ۔ وہ سب سمین کو گھیرے مہندی لگاتی اس کا ہاتھ پاؤں تھام کر بیٹھی تھیں۔ جب بڑی ماں نے وہاں آ کر ان لوگوں کو حکم دیا تھا۔ وہ کیوں بڑی ماں؟ نیلم بہت مصروف سی ادھر بیٹھی کل کی تیاریاں کر رہی تھی، سب پیک کرنا، سب چیزیں۔ بچی تھک گئی ہے، ادھر ہی آرام کر لے تو ٹھیک رہے گا۔ تم لوگوں کا تو رات بھر جاگنے کا ارادہ ہے، کل اسے پھر سے بیٹھنا پڑے گا۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو بیٹا۔ بڑی ماں نے بہت پیار سے سمین کو دیکھتے ہوئے نیلم کو نرمی سے ہدایت دی تھی۔ بھابھی مجھے واقعی نیند آ رہی ہے، وہ ایسی بے چارگی سے بولی۔ نیلم نے بس سر ہلایا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں نیلم اسے بڑی ماں کے روم میں چھوڑ گئی تھی۔ باقی بچی مہندی یہیں لگا کر مہندی لگانے والیاں بھی روم سے باہر چلی گئیں۔ بڑی ماں کا کمرہ کافی پرسکون سا تھا۔ گھر میں بچے شور کی آواز کم ہی یہاں آ رہی تھی۔ انہیں زیادہ شور ہنگاموں سے الجھن تھی۔ یہاں وہ سکون سے رہتی تھی۔ ان کے کمرے میں سمین کے اعصاب کو جیسے سکون سا ملا تھا۔ بڑے آرام سے وہ ان کے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی خود کو آرام دہ حالت میں محسوس کر رہی تھی۔ بڑا سا دوپٹہ بغل میں پڑا تھا اور وہ آرام سے ہاتھوں پیروں کو پھیلائے نیم دراز ہوئی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ بڑی ماں ملازمہ کے ہمراہ روم میں آئی تھی۔ ملازمہ ٹرالی تھامے تھی۔ کھا لیا تھا بڑی ماں۔ سمین بس اداسی سے مسکرائی۔ کہاں کھایا ہے؟ نیلم نے بتایا ہے، بس 2-4 لقمے لیے تھے، اب کھا لو۔ تم جاؤ، سمین نے پیار سے کہہ کر انہوں نے ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے دروازہ لاک کیا تھا۔ پھر چل کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ سمین نے ہلکے سے مسکرا کر
اب پیر سمیٹنے چاہے، نہ کرو مہندی خراب ہو جائے گی، انہوں نے ٹوکا تو اس نے پیر سیدھے کر لیے تھے۔ کتنی خواہش تھی اہلیار کی دلہن کو اپنے سامنے دلہن بنے دیکھنے کی، آج جیسی ساری خواہش پوری ہو گئی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کی پیشانی چومی۔ سمین کو ان کے وجود سے ماں جیسی محبت کی حرارت ملتی تھی۔ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ انہوں نے اس کا چہرہ تھاما۔ نہیں بڑی ماں، آپ سے ناراض کیوں کر ہوں گی؟ آپ تو میری ماں ہیں۔ سمین جو کہہ رہی تھی اس کی آنکھوں میں بھی وہی سچ تھا۔ یہ صرف مجھ سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ میں اس کا بیچارہ شوہر جو ہوں۔ سمین اس آواز پر جیسے اچھل پڑی۔ لان کی طرف کھلنے والا دروازہ دھکیل کر اندر آتے اہلیار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ وہ مسکراتا اسے آنکھ مار کر بڑے آرام سے بڑی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ کوئی بھی شکایت سمین سے ملی نا تو خوب ڈانٹ لگاؤں گی تمہیں۔ بڑی ماں نے پاس بیٹھے اہلیار کے گال پر چپت لگائی تھی۔ مائی سویٹ پھپھو، اب کوئی شکایت نہیں ملے گی، بس میرے زندہ رہنے کی دعا کیجیے گا۔ انہیں پیار سے اپنی باہوں میں بھر کر ان کے گال چومتے ہوئے ساکھ بیٹھی سمین کی طرف شوخی سے دیکھا۔ سمین نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ میری بیٹی بہت سیدھی سادی ہے، تم ہی ہمیشہ اسے ستاتے رہتے ہو۔ انہوں نے پیار سے سمین کی طرف دیکھا۔ وہ اب سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ جی بہت سیدھی سادی ہے، اتنی کہ چھری مارتی ہے۔ اہلیار کی شرارت پر سمین نے سر اٹھا کر خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ دیکھ لیں اپنی سیدھی سادی بیٹی کو کھڑا کھڑا نگل جانے کے لیے گھور رہی ہے۔ اس بار بڑی ماں ہنس دی، پھر بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ آج سارے گلے شکوے دور کر لو، کل سے نئی زندگی شروع ہوگی، اور نئی زندگی محبت سے شروع کرتے ہیں۔ لڑنے کے لیے تو عمر پڑی ہے۔ وہ اہلیار کا سر سہلا کر اس کی پیشانی چوم کر بولی تھیں، تھینکس پھپھو۔ اس ہیلپ کے لیے وہ محبت سے ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ صرف اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے اس کے گال پر چپت لگا کر سمین کی طرف دیکھا۔ سمین، تمہیں اپنی بڑی ماں پر یقین ہے نا؟ تمہیں بس اتنا کہوں گی، اہلیار کے دل میں صرف تم ہو اور کوئی نہیں۔ سمین کا سر جھک کر چوم کر وہ مسکراتے اہلیار کی طرف مڑی۔ کھانا کھا لینا اور اپنی دلہن کو بھی کھلا دینا۔ اس کا گال سہلا کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں تو اہلیار نے تیزی سے بڑھ کر دروازے کو لاک لگایا تھا۔ بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے درمیان کا راستہ طے کیا تھا۔ سمین بس اسے گھور رہی تھی جو مسرور سا آ کر بستر پر بیٹھا تھا۔ اہلیار نے پیر اٹھا کر بستر پر رکھے، تکیہ اٹھا کر پائنتی پر رکھ کر کونی کے بل سر اٹھا کر وہ بڑی فرصت سے اسے نگاہوں میں بھر رہا تھا۔ رسم کے مطابق وہ ابھی تک اسی غرارے میں تھی جو مہندی کے وقت پہنے ہوئے تھی۔ ابھی تو اس نے پھولوں کے گہنے بھی نہیں اتارے تھے۔ سوچا تھا مہندی سوکھ جائے گی، پھر اطمینان سے سب سے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ اہلیار کی نگاہوں سے کب تک وہ نروس نہ ہوتی، اس غرارے کی کرتی کی آستین بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اتنا گہرا گلا، اوپر سے دوپٹہ بھی بیڈ پر آرام فرما رہا تھا۔ سمین نے جیسے ہی دوپٹہ جھپٹ کر اٹھانا چاہا، اس سے پہلے اہلیار کے ہاتھوں نے دوپٹے کو اٹھا کر صوفے پر اچھال دیا تھا۔ مجھے دوپٹہ لا کر دو، وہ بہت غصے سے بولی تھی۔ کیوں، تم ایسے ہی مجھے بہت حسین لگ رہی ہو۔ اس نے شرارت سے آنکھ مار کر بہت کو لمبا کھینچا تھا، اور تم خبیث ترین۔ اس نے بھی خبیث کو لمبا کھینچا تھا۔ اہلیار سر تکیے پر گرا کر بے تحاشا ہنس رہا تھا، اور وہ بس دانت پیس رہی تھی۔ سمین نے اپنی مہندی دیکھی جو بس اب سوکھ ہی چکی تھی، پھر اپنے پیروں پر غرارہ برابر کر کے بستر سے پیر اتارے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اہلیار نے فوراً بڑھ کر اس کا پھیلا ہوا غرارے کا سرا تھاما۔ ہاتھ اس لیے نہیں پکڑا کہ مہندی خراب ہونے کا ڈر تھا۔ غرارہ چھوڑو میرا۔ سمین نے مڑ کر اسے کاٹ کھاتے ہوئے جیسے دیکھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، چھوڑوں گا۔ اہلیار نے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے کپڑے کو اور کھینچا تھا۔ سمین اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھی۔ ایک بار جو کہہ دے، اگر نہیں کرے گا تو تب تک جان نہیں چھوڑنے والا۔ وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اہلیار مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، بلکہ بیٹھا نہیں، کھسک کر بالکل اس کے سامنے گھٹنے بستر پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، ابھی تک ناراض کیوں ہو؟ اس رات میری آنکھوں میں محبت بھی دیکھ لی، تمہارے ہونٹوں سے سب کہہ بھی ڈالا تھا، پھر بھی ابھی تک بدگمان ہو۔ وہ بہت پیار سے اس کی ناراضگی کا اظہار کرتی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، البتہ ہاتھ لگانے سے پرہیز کیا، کہیں وہ آرام سے بیٹھی بیٹھی بودک ہی نہ جائے، اور رات وہیں مجھے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ وہاں میرے پاس رکے کیوں نہیں؟ سمین کی شکایت پر اہلیار نے اپنا سر پکڑ لیا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے
تم میرے آنے پر ناراض ہو، وہ واقعی حیرت میں تھا۔ ہاں، تم مجھے چھوڑ کر کیوں آئے؟ مجھے دعویٰ دی، میرے پاس تھے، مجھے تمہاری ضرورت تھی، پوری ہوش میں تمہارے ہو جانا چاہتی تھی میں، اور تم یہاں آ گئے۔ تمہیں یاد آ گئی ہوگی اپنی محبوبہ کی، جس سے تمہیں اب خیانت نہیں کرنی تھی، تبھی مجھے ان لمحات میں چھوڑ دیا۔ پٹ پٹ لڑتی وہ اور منہ کھولے ہوئے اہلیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کہو میں کیسے تم سے بدگمان نہیں رہوں؟ تم بس اس سے کیا گیا وعدہ نبھا رہے ہو، اس لیے اس رخصتی پر راضی ہو گئے نا؟ یہی بات ہے نا؟ اہلیار کا دل کہا اپنے بال نوچ لے۔ جس بات کی اس نے اہمیت نہیں دی، کہیں وہ اس سے ناراض نہ ہو، اپنے دل و جذبات پر پتھر رکھ کر روم سے نکلا تھا۔ محترمہ اس بات پر ناراض ہیں؟ اب کہو تم دوغلے نہیں ہو، تم ہو دوغلے۔ ایک طرف اپنی محبوبہ کی محبت کے دم بھرتے ہو، اور دوسری طرف مجھے بھی اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ وہ جلی بنی بولتی اسے سچ میں تپا رہی تھی۔ تمہیں میں معصوم کہوں یا بیوقوف یا گدھی؟ سمین کو نایاب خطاب نے تپا دیا۔ تم خود ہوگے گدھا، بلکہ بیل، اور اسے اور جانور کے نام یاد نہیں آئے۔ شرم کرو، تمہارا شوہر ہوں۔ وہ تو تم بھی کرو، تمہاری بیوی ہوں۔ اہلیار اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ پہلے کچھ کھا لوں پھر لڑتا ہوں، اور تم سے امید ہی کیا ہے، بس لڑنا۔ سمین بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اتنی دیر سے بیٹھی تھی، اب کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ ہاں، پیار اپنی محبوبہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پر لٹاؤں گا بے پناہ بے تحاشا، اہلیار نے کہہ کر اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جہاں سے آئے ہو نا، وہیں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارا خون پی جاؤں گی۔ سمین بھڑک کر پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری پھپھو کا روم ہے، تم جاؤ۔ ٹرالی اپنے سامنے گھسیٹ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پھر بڑے مزے سے کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اللہ کرے کھاتے ہی پیٹ میں ایسا درد اٹھے کہ نانی یاد آ جائے۔ اسے آرام سے کھاتے دیکھ کر سمین نے بیٹھے بیٹھے بد دعا دے ڈالی۔ لوگوں کی بیویاں ہوتی ہیں، وہ ہزار دعائیں کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، ایک تم ہو بد دعا دے رہی ہو۔ اہلیار نے منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے اسے جل کر دیکھا تھا۔ وہی بیویوں نے تم جیسے شوہروں کا دماغ خراب کر ڈالا ہے، ورنہ اچھے شوہر ہوتے تو کم سے کم پوچھ تو لیتے کہ آؤ تم بھی کھا لو۔ اس کی تپی سی باتیں سن کر اس بار اہلیار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب مجھے کیا معلوم کہ تم بھی بھوکی میرے کھانے پر نظر لگا رہی ہو، تم تو آرام سے بیٹھی سب کے درمیان کھا چکی ہوگی، مگر میں بیچارہ پہلے فنکشن چھوڑا، پھر روم سے بنگلے سے کار لے کر باہر نکلا، پھر پچھلے لان سے یہاں تک آیا۔ کھانا کھانا تو میرا حق بنتا ہے۔ اہلیار نے اسے پوری بات بتا کر اور جلایا تھا۔ تو کس نے کہا تھا آنے کو؟ پڑے رہتے اپنی محبوبہ کی گود میں، وہ جیسے چٹخی تھی محبوبہ کی گود میں۔ اہلیار کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہاں تو گئے ہوگے اسے منانے، اگر ایسا ہوتا نا تو واقعی آج تم سے اپنا دماغ خالی کرانے کے بجائے سچ میں اس کی گود میں ہی پڑا رہتا۔ وہ اس بار چبا چبا کر بولا تھا۔ تو جاؤ مرو اسی کی گود میں۔ سمین پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ اچھا سچ میں گود میں آ جاؤں؟ اس بار شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ تم واقعی جاؤ اور پھر دکھائی مت دینا مجھے۔ سمین بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اہلیار کھانا وانا چھوڑ کر اچھل کر بیڈ پر چڑھا تھا، اور دوسرے لمحے ہی وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ لو آ گیا گود میں، اب کہو آگے کی بھی اجازت دیتی ہو تو وہ بھی کر ڈالوں محبوبہ کے ساتھ۔ بڑے حق سے اس کے کھلے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی نگاہوں میں گستاخیاں بھری تھیں۔ سمین نے پورے غصے سے اس کا سر اپنی گود سے دھکیلا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ بڑی بدقول لڑکی ہے، خود ہی کہا تھا گود میں جاؤ اور خود ہی دھکیل دیتی ہے۔ منہ بناتا وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے تک آیا تھا۔ سمین اب صوفے پر پڑا، دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر منہ پھیرے ناراض سی بیٹھی تھی۔ ایسے میں وہ اسے اتنی پیاری لگی کہ اس کی ساری شرارت ختم ہو گئی۔ اب بس پیار آ رہا تھا۔ اچھا سوری، آؤ کھانا کھاتے ہیں، پھر طاقت ہو جائے، لڑتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے اپنی پلیٹ سے لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں مجھے، تب کر خود ہی لقمہ توڑنا چاہا، مگر ہائے رے مہندی، اس کی بیچاری سی شکل پر اہلیار نے مسکراہٹ دبا کر لقمہ بڑھا دیا۔ سمین نے صرف لقمہ نہیں لیا تھا، اس کی انگلی بھی کاٹی تھی۔ جنگلی بلی ہو پوری،
جل کر کہتے ہوئے اس نے پھر سے لقمہ توڑ کر بڑھایا۔ سمین نے اس بار پھر وہی حرکت کی تو اس بار وہ کچھ نہیں بولا تھا، بہت خاموشی سے تیسرا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا۔ سمین اس بار وہ حرکت کرتے ہوئے رک سی گئی تھی۔ کاٹ لو، تمہارا غصہ ایسے ہی کم ہوتا ہے، ایسے ہی صحیح، چاہو تو کھڑا کھڑا چبا ڈالو، ٹھیک؟ سمین نے اس کے پیار سے کہنے پر اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ نہ جانے کیوں دل بھر آیا تھا، وہ خود تھک گئی تھی۔ اس سے ناراض رہ کر منہ پھیر کر آنکھوں کی نمی چھپائی۔ اہلیار نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ زبردستی اپنے سامنے کیا۔ سمین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی آنسو ڈھلک کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اہلیار نے اپنا چہرہ بڑھا کر ان آنسو پر اپنے لب رکھ دیے۔ بہت محبت سے ان موتیوں کو وہ اپنے لبوں میں جذب کر چکا تھا۔ سمین کی آنکھیں بند ہی رہیں، اس کے لبوں کو اپنے گالوں پر پوری حصے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو پورا میرا ہو جانے دو، کیوں اسے تڑپا رہی ہو، وہ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اہلیار اس کی تھوڑی پکڑے بہت آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کے پاس کہہ رہا تھا۔ سمین کی بند آنکھوں میں سارے دکھ دھلنے لگے۔ اہلیار کی سانسوں کو بھی محسوس کرتی، وہ جیسے سب بھول جانا چاہتی تھی۔ اہلیار کا دل مچل کر خواہش کرنے لگا کہ وہ اپنی ہونٹوں کو ذرا سا جنبش دے کر ان لبوں کو چھو لے، مگر فی الحال وہ سمین کے دل کو صاف کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں کوئی شک و شبہات نہ ہو۔ کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اطمینان سے سب بتاتا ہوں۔ اس کی تھوڑی چھو کر وہ پھر سے پلیٹ سے لقمہ توڑ کر اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ سمین آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لو، اتنا پیار! سمین نے منہ کھول دیا۔ اہلیار مسکرا دیا جب اس نے اس بار اس کی انگلی پر پھر وہی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ اب تو بس اسے دیکھا جا رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتاتا چلوں کہ اس رات صرف تمہاری خاطر تمہیں چھوڑ کر کمرے سے آیا تھا، اپنے منہ میں چمچے کی مدد سے چاول ڈالتے ہوئے سمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تمہاری آنکھ کھلے تو تم یہ سوچو کہ میں نے پھر تمہارے جسم کو چھوا ہے، میں کچھ اور سمجھا، تم کچھ اور، ورنہ محبت میں ملن کو ترسے تو وہ دونوں ہی تھے۔ اس بار سمین نے مہندی کے ہاتھوں سے اس کے بازو پر مارا تھا۔ تمہاری مہندی خراب ہو جائے گی، اہلیار نے فوراً ٹوکا۔ سوکھ چکی ہے، سمین نے اتنا کہہ کر خود ہی چمچہ اٹھا لیا۔ اہلیار اسے بس دیکھ رہا تھا۔ سمین، تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم سے مسروسہ ہو گیا۔ بس غصہ، وہ ناک چڑھا کر کھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک، لیکن سوچو ہماری شادی ہو رہی ہے، تم رخصت ہو کر میری ہونے جا رہی ہو، ہماری مہندی تھی آج۔ وہ بہت خوش سا بول رہا تھا، خوشی اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہاں، دیکھی تھی تمہاری سڑی ہوئی شکل، کتنے خوش تھے، سب نظر آ رہا تھا۔ وہ اب بھی اسی ٹون میں بول رہی تھی۔ اہلیار نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اتنے بڑے سے گھونگھٹ میں کہاں دیکھ لیا میری شکل؟ وہ دانت پر دانت جما کر اب اسے گھور رہا تھا۔ دیکھنے کے اور بھی طریقے ہیں، کسی نے اپنے موبائل میں پک دکھائی تھی۔ بولی، ایلی بھائی تو لگتا ہے زبردستی بٹھائے گئے ہیں، اتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، مگر مجال ہے جو ذرا سا مسکرا دے۔ وہ جل کر بولی تو اہلیار نے اپنی ہنسی دبائی۔ مجھے رسموں سے الرجی ہے جان، مجھے یہ رسموں میں ہونے والی بےہودگی بالکل نہیں پسند، اسی لیے موڈ خراب تھا۔ اوپر سے وہ تڑکتا جھڑکتا پیلا کرتا میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اہلیار بڑی نرمی سے اور پیار سے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ ہاں تو اپنی محبوبہ سے شادی کرتے تو باچھیں چیر کر بیٹھتے اور وہ کرتا بھی پہنتے، مجھے تو دکھایا بھی نہیں۔ اوف، یہ اتنی لڑاکا ہے۔ اہلیار سمین کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سمین، تم اتنی لڑاکا ہو تم؟ وہ سچ مچ پریشان ہوا تھا۔ اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں، پیار جتا رہا ہوں اور وہ وہیں پر اٹکی ہوئی ہے۔ تم ہوگے لڑاکا، میں بہت سیدھی سادی ہوں، تمہاری طرح مکار نہیں۔ آرام سے اب میٹھا اٹھا لیا گیا۔ ہاں، جلیبی کی طرح سیدھی، جل کر کہا۔ پھر ٹرالی سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا لیا۔ اور تم ڈنڈے کی طرح ٹیڑھے۔ اس نے تب کر مثال یہ الٹ دی۔ یہ محبوبہ کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے، میری کوئی محبوبہ نہیں۔ گھونٹ گھونٹ ڈرنک پیتے ہوئے وہ اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ ہائے رے، یہ معصومیت میں مر جاواں۔ اس کے تب کر کہنے پر اہلیار کی ہنسی بے اختیار ہی چھوٹی تھی۔ اس کے منہ سے کولڈ ڈرنک فوارے کی صورت میں باہر نکلی۔ بھاگ جاؤ تم یہاں سے، سمین نے اس بار پاس بیٹھے اہلیار کو لات ماری تھی۔ اہلیار نے بمشکل کولڈ ڈرنک کا گلاس گرنے سے بچایا۔ بھابھی کی جانشین بن گئی ہو، ہاتھ تو ہاتھ، پیر بھی۔ گلاس رکھ کر اس کے دونوں پیر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیے۔ سمین نے اپنے پیر چھڑانے چاہے۔ چپ چاپ ایسے بیٹھی رہو، ہاتھ تک ٹھیک ہے، لات برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بس اسے جلانے کے لیے بولا تھا،
کوئی خود کو کوئی تکلیف مت دینا سمین ورنہ تمہارا الیار بے موت مر جائے گا۔ اس کی گردن پر بینڈیج نظر آئی تو الیار کی آنکھوں میں درد چھلکا تھا، آواز بھی تڑپ تھی۔ سمین نے رخ موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا جہاں وہی عشق تھا جو اس کی روح پر قابض تھا۔ الیار بس اس کی آنکھوں میں کھو جانا چاہتا تھا جو اسے دیکھ رہی تھی، اپنا پیار لٹا رہی تھی۔ سمین نے اس کا چہرہ خود پر جھکایا تھا۔ الیار نے پھر کچھ نہیں کہا تھا، اب کچھ کہنے کو تھا بھی نہیں۔ اب جو کہیں گے وہ تڑپتے جذبات کے طوفان سب کہہ دیں گے۔ اس نے پوری شدت سے سمین کے لب جکڑ لیے، دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا۔ الیار نے چہرہ اٹھا کر اس کا گلابی چہرہ دیکھا، سمین نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنا محال ہوا تھا۔ شرما کر رخ موڑ لیا، الیار نے اس کی کھلی پشت پر ہونٹ رکھ دیے۔ موبائل پر رنگ ہوئی تو الیار نے بہت ناگواری سے سر اٹھایا تھا۔ سمین نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ بوجھل آواز میں بولا، چھوڑو، خود خاموش ہو جائے گا۔ وہ پھر سے اس پر جھک گیا، موبائل رنگ کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی بےتابی پوری کرنا چاہتا تھا۔ موبائل ایک بار پھر رنگ ہوا تھا، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، پہلے اسے خاموش کر دوں، جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا چکا تھا۔ سمین بھی خود کو سنبھال کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ الیار نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سمین نے بھی دیکھا، بڑی ماں کالنگ آ رہا تھا۔ کال پک کرتے کان سے لگایا، جی بولے بڑی ماں۔ اس کے منہ سے بڑی ماں سن کر سمین جیسے ہوش میں آ گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ بڑی ماں کے روم میں موجود تھی۔ تیزی سے اٹھ کر آئینے کے پاس جا کر اپنا آپ دیکھا، کہیں پھر الیار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جی آ رہا ہوں، بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، کہتے ہوئے وہ موبائل بند کر کے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمین نے آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھا، دونوں کتنے مکمل تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے ٹیکے پھر کانوں میں پہنے پھولوں کے زیور کو بڑی نرمی اور محبت سے اتارا تھا، جو اچھے سے خاصے مسل چکے تھے۔ انہیں وہ اپنی ٹراؤزر کی جیب میں رکھ چکا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا سمین کو بے حد پیارا لگا تھا۔ ایسے تو میں کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی ٹی شرٹ کو سینے میں پکڑ کر جھوٹی ناراضگی سے بولی، حسین آنکھوں کا یوں پیار سے دیکھنا یہ تو پرابلم ہے۔ ایسا کروں گا تمہیں میں لے کر کہیں بھاگ چلتا ہوں جب تک تمہاری اسکن عادی ہو جائے گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کمر کے ارد گرد باندھ کر خود سے قریب کر چکا تھا، یعنی سدھرنا مت۔ وہ اونچا چہرہ کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیوں دیوانہ بنایا مجھے ایسا؟ جھک کر اس کی ناک پر دانت گاڑے تھے۔ اللہ، وہ اس سے الگ ہونے کے لیے تڑپی۔ الیار نے ہٹتے ہوئے اپنے دانت ہٹائے۔ سمین نے آئینے کی طرف دیکھا، شکر تھا نشان نہیں پڑا۔ وہ مسکراہٹ نچلے ہونٹوں میں دباتا پھر سے وہی حرکت کر بیٹھا۔ ایلی کے بچے بتاتی ہوں تمہیں، سمین نے کہہ کر پورے غصے سے اس کا سر پکڑ کر جھکایا تھا۔ الیار کی آنکھوں میں حیرانی، پھر خوشی سے مسکرا اٹھی اس کی حرکت پہ۔ اب جانا، سب کے سامنے پتہ چلے گا کیسا فیل ہوتا ہے۔ سمین نے اسے پرے دھکیل کر پورے غصے سے چبا کر کہا تھا۔ اس کا غصہ ایسا ہی تھا، بلا سوچے سمجھے وہ اپنی کر بیٹھتی تھی۔ الیار نے اپنے ہونٹ انگلیوں سے چھوئے جہاں اس نے اپنا کرم بخشا تھا۔ جنگلی بلی غصے میں اپنا کام کر چکی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ چھوتا مسکرا دیا، میں تو فخر سے سب کے سامنے جاؤں گا محبوبہ کی پیار کی نشانی لے کر۔ اوف! سمین نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیے، چہرہ تپ اٹھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے غصے پر پچھتاوا ہوا۔ اب اسے چھیڑنے کو نیا موضوع مل گیا۔ قسم سے یار، جب سارے مسائل سلجھ جائیں نا تو ایسا ہی غصہ دکھانا۔ اس نے زمینی انداز میں اسے دیکھا۔ اس کی بیوہ کی سمین کو اسے دیکھنا بھی دوبر ہوا تھا۔ پھرتی سے جا کر واش روم میں بند ہونا چاہا۔ کہاں میری سرکار؟ الیار نے اس سے پہلے ہی اس کی کلائی جکڑ لی۔ وہ رخ موڑے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی بھاگ جانا چاہتی تھی۔ الیار نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ لگی، اس زخم کا کیا کروں؟ سب سے کیا کہوں گا؟ وہاں سب میرا ویٹ کر رہے ہیں، بتاتی جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بہت شوق ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ سمین کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی وہ اس سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ کہہ دوں گا کہ پرانی محبوبہ نے کس کیا ہے۔ سمین ساری شرم بھول گئی۔ کہہ دو کہ پرانی محبوبہ نے کس کیا ہے۔ سمین ساری شرم بھول گئی، پورے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ الیار نے آنکھ ماری۔ الیار نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بڑی ماں کا تہجد کا وقت ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے نگاہیں چراتی آہستہ سے بولی تھی۔ الیار نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیشانی ٹکا کر گہری سانسوں کے ساتھ خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر یہ بہت مشکل لگا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو سے مل کر
اور اسے بہکا رہی تھی۔ اہلیار نے تیزی سے اسے چھوڑ کر رخ موڑا تھا، اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ہونٹوں سے سانس لے کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا تھا۔ آنکھ تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آ کر ٹیبل سے ٹرالی سے پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لیا۔ گلا جیسے خشک ہو رہا تھا، وہ گھٹاگھٹ پانی چڑھا گیا اور ادھر سمین انگلیاں مروڑتی، آنکھیں زمین پر گاڑے خود کو سنبھال رہی تھی۔ اہلیار نے بوتل ہاتھ میں لیے اس کی طرف دیکھا۔ اوف، یہ دلربا کی معصومیت! وہ مسکرا دیا۔ بوتل ٹرالی پر رکھ کر تیزی سے چل کر سمین تک آیا تھا۔ سمین نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ دوسرے ہی پل اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ پھر شروع ہو گیا یہ ایلی بڑی ماں معلوم ہے، پیار سے ڈانٹ کر چپ کر دیا۔ سمین نے منہ بنا لیا۔ میں جا رہا ہوں، مگر کل تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ کوئی مائی کا لال روک کر تو دکھائے۔ سمین نے سرخ ہو کر چہرہ چھپا لیا۔ اسے پھولوں کی طرح بستر پر لٹا کر وہ جو کچھ بولا تھا، سمین کی آنکھیں کھل ہی نہیں سکتی تھی۔ کل چاہے جو بھی ہو جائے، تم اپنا دلہن والا لک نہیں خراب کرو گی، سمجھی؟ اہلیار نے اس کا ہاتھ چہرے پر سے ہٹا کر پیار سے کہا۔ کل کیا ہوگا؟ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو بھی ہو، تم میرے لیے سجی سنوری ہو، میرا انتظار کرو گی، ورنہ… وہ اٹھتے ہوئے بول کر چپ ہو گیا۔ سمین نے بس اپنی زبان دکھائی۔ جو کہا ہے وہ یاد رکھنا، وہ کہتا ہوا دوسرے ہی لمحے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمین بس ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔